تھا کہ آخر ہم کب اور کیسے نہ صرف اس دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں گے مگر ان کو شکست دلوا کے پاکستان کو ترقی کا راستہ پہ لے کے جا سکیں گے. مگر پاکستانی قوم نے جو ناممکن تھا وہ ممکن کر دیا. جو پوری دنیا کا اتحاد افغانستان میں نہیں کر سکا، پاکستان کے عوام، پاکستان کی شہری، پاکستان کے پولیس، پاکستان کا افواج، پاکستان کے ہر ایک شہری نے اس جنگ میں اپنا حصہ ڈال کے پاکستان کو ان دہشت گردوں سے پاک کر دیا تھا. ہمارا سیاسی قیادت سے لے کے عام شہری تک، ہماری فوجی آفیسر سے لے کے ہمارے پولیس افسران تک، ایسے کوئی طبقہ نہیں ہے جناب اسپیکر جس نے اس جنگ میں قربانی نہ دی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہم سب کا کامیابی ہے کہ یہ ہاؤس متحد ہوا اکراس پولیٹیکل لائنز. تب بھی پاکستان طریقہ انصاف کا اپنا سیاست تھا، دوسری جماعتوں کا اپنا سیاست تھا، پولرائزیشن عروج پہ تھا، ان کا دھرنا کا سیاست چل رہا تھا. مگر ان دنوں میں بھی جب ایک ایسے ثانیہ، ایک ایسے واقعہ ہوا جیسے اے پی ایس کا واقعہ تھا، تو ہم نے اپنا سیاست کو ایک طرف رکھ کے قومی مفاد کو ترجیح دی، نیشنل ایکشن پلان کو انڈورس کیا، چاروں صوبوں میں ان سے مقابلہ کیا، اور پاکستان سے اس نیٹ ورک کو ہم کہتے تھے اور فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے دہشت گردوں کی بیک بون توڑ دی ہے. وہ نہ ریکروٹ کر سکتے تھے، نہ پاکستان میں ان پہ وہ کیپیسٹی رہا تھا کہ وہ دہشت گردی کے واقعہ کر سکتے تھے. اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر، وہ جو تمام کامیابیاں تھے ہمارے، اب ہم کھو بیٹھے ہیں. اور وہی دہشت گردی کا آگ پھر سے جل رہا ہے. مگر جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. اس وقت جناب اسپیکر وہ یونٹی، وہ پولیٹیکل کنسنسس جو اس وقت ہم کامیاب تھے اپنانے میں، اس وقت ہم وہ کنسنسس آپس میں نہیں بنا سکیں. ہمارا اپنی کمزوریاں، وجہ جو بھی ہو، ان کمزوریاں کا فائدہ یہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں. ہمارا لیک آف یونٹی کا فائدہ پاکستان کے دشمن، پاکستان کے عوام کے دشمن اور بین الاقوامی طاقتوں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پاکستان کے عوام، پاکستان کے مظلوم عوام کو نشانے پہ لے کر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک دہشت گردی کے واقعے کرتے آ رہے ہیں. اور ہر دہشت گردی کا واقعہ جناب اسپیکر پچھلے دہشت گردی کا واقعہ سے زیادہ ابنوکشس ہے، زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور جناب اسپیکر، جو پچھلے ایک دو دن جو واقعہ چل رہا تھا
اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی سیاست نہیں ہوتا. اور جو مذہبی دہشت گرد ہوتے ہیں اصل میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ تمام تنظیمیں جو بھی وہ اپنے آپ کو نام دے دے، ان کا مقصد ہے قتل کرنے کا اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا، دہشت پلانے کا اور ان کا مقصد حاصل کرنے کا. نہ وہ مذہبی دہشت گرد اسلامی ریاست چاہتا ہے، نہ یہ سو کالڈ بلوچ دہشت گرد آزادی اپنے حقوق چاہتے ہیں. جناب اسپیکر، وہ خون خرابہ کرتے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور جو بین الاقوامی قوتیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے لیے فائنینشل سپورٹ اور باقی لاجسٹیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کا جو ایمز ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. سب کو نظر آ رہا ہے کہ جناب اسپیکر، یہ دہشت گرد پاکستان کے عام شہری کو قتل کر کے چین کو کیوں للکارتے ہیں؟ جناب اسپیکر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ٹرین میں جو بھی بے گناہ شہید ہوئے ان کا کیا تعلق ہے اس ریجن کا جیو پالیٹکس کا؟ ان کا کیا تعلق ہے کہ پاکستان میں کیا نظام چل رہا ہے؟ یہ بے گناہ لوگ تھے جن کو ان دہشت گرد نے شہید کیے ہیں، اور اب ان کے لاشوں پہ اپنا جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. مگر دہشت گرد کو تنقید کرنا، ان کا مذمت کرتا، ان کا برا بھلا کہنا جناب اسپیکر تو بہت آسان ہے. یہ تو میں بھی کروں گا، یہ تو حکومت بھی کرے گا، یہ تو اپوزیشن بھی کرے گا. سوال جو ہمیں کرنا ہے کہ ان دہشت گردوں کو مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ بطور سیاسی جماعت ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ ہم ایک قسم کا پولیٹیکل کنسنسس اس ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تمام جو باقی ایجنڈا آئٹمز ہے اس پہ اپنا سیاسی بیان بازی اور سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنا پوائنٹ سکور کرنے کے لیے ہم سیاست کرتے رہے، مگر ان درندوں کو مقابلہ کرنے کے لیے جو پارچنار سے لے کے بولان تک پاکستان کے عوام کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، ہمارے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں، ہم کم از کم آج یہ طے کر دیں کہ جو تمام سیاسی جماعتیں اس ہال میں موجود ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی سمجھے، ہم یہ ماننے کہ یہ ہم سب کا دشمن وہ دہشت گرد ہے جنہوں نے کل کا واقعہ، جو کل کے واقعے میں ملوث تھے اور جو کوئی دہشت گردی کا واقعہ میں ملوث ہوگا. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ڈیفنس منسٹر نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اپریشیٹ کیا، اور میں نے کل بھی اپنا کوئی پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ پختونخوا کا تنقید کیا. حکومت کا بھی تنقید ہوتا ہے،
لیکن اس مسئلہ پہ چاہے وہ چیف منسٹر بلوچستان ہو یا چیف منسٹر پختونخوا ہو، اگر وہ ہم سے کوئی مدد چاہتے ہیں کہ جو صوبائی ذمہ داریاں ہیں لا اینڈ آرڈر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیسے ان کو مدد کر سکتے ہیں، تو obviously چاہے وہ حکومت ہو یا حکومت کے اتحادی ہو، انکنڈیشنل سپورٹ آفر کرنا چاہیے۔ اور اگر میرا وزیر اعلیٰ میں یا میرا صوبائی حکومت میں کوئی کمی پیشی تھی یا ہے، آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھامیں تاکہ ہم مل کر ان کو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اس کا صرف کینیٹک کمپوننٹ نہیں ہے۔ جب پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تو ہم نے اس وقت ڈائیلاگ، ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ کا پالیسی دلوایا، چاہے وہ بلوچستان کا مسائل ہو یا پختونخوا میں جو لیجٹیمیٹ کنسرنز وہاں کے عوام کے تھے، سائل و وسائل کے، اپنے حقوق پہ، فائنینشل آٹونومی پہ، وہ ہم نے NFC ایوارڈ میں 18ویں ترمیم کی صورت میں پورے کیے۔ مگر جو لوگ ہمارا آئین کو نہیں مانتے، جو لوگ انسانیت کو نہیں مانتے، جنہوں نے ہتھیار اٹھا کر دہشت گردی پورا ملک میں پھیلایا، ان کو ہم نے ساؤتھ وزیرستان میں مقابلہ کیا، آپ نے نارتھ وزیرستان میں مقابلہ کیا، ہم نے کراچی میں مقابلہ کیا، انہوں نے بلوچستان میں مقابلہ کیا، انہوں نے فاتح میں مقابلہ کیا۔ ہم پہلے ان کو شکست دلوا سکتے تو ہم ایک بار پھر ان کو شکست دلوا سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، وہ اپنا آئینی حصہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اپنے وسائل کے اوپر، اپنے صوبے کے اپنے مرضی کے مطابق چلانے کے اوپر اپنا حصہ مانگ رہے ہیں ریکو ڈیک سے، اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ تمام جو وفاقی ایشوز ہے وہ تو ایشوز ہے، وہ چلتے آ رہے ہیں، مگر ان کے سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ ان کو جینے کا حق دو، تحفظ دلوا دے، دہشت گردوں سے تحفظ دلوا دے۔ اور ہاں، ہم نے بھی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپریشنز تو آپ نے کرنے ہیں، مگر جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، جو بھی اس ملک کے اداروں سے ہو سکتے ہیں، کہ جب آپ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہو، جب آپ دہشت گردوں کو نشانے بنا کے ہم آپریشن کرتے ہیں، اور پورا قوم ان کے ساتھ ہے جب آپریشنز ہوتے ہیں، مگر ان کا بھی پورا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، جو دہشت گرد نہ ہو ان کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں ان کو نقصان نہ ہو، تاکہ یہی دہشت گردی کی تنظیمیں ان کے ساتھ جو نقصان ہوا ان کے ساتھ سیاست کر کے اپنا مقصد کو آگے نہیں بڑھا سکے۔ جناب اسپیکر، اگر ہم یہ کنسنسس نہیں بنائیں گے، اگر ہم آپس میں ایک اتحاد اس ایک ایشو پر حاصل نہیں کریں گے، اگر ہم مل کے یہ طے نہیں کریں گے، سیاست چلتا رہے گا، ہماری باری، آپ کی باری، کسی اور کی باری کا سیاست چلتا رہے گا، لیکن اگر ہم ابھی اس ایشو کو نہیں پکڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، تو میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور میں اس ہاؤس سے پورا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ جو قوتیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور اس ریجن کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ یونائٹڈ ہے، وہ اپنے جو ٹارگٹ ہے وہ اس کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں۔ جو ہمارے اپنے مسٹیکس ہیں افغانستان میں، اور جس آزادی کے ساتھ وہاں کے مختلف دہشت گرد آپس میں مل کے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، یہ جو نقصان، یہ جو آگ بلوچستان میں آج جل رہا ہے، وہ پہلے پاکستان کے چاروں صوبوں میں، پھر اس ریجن میں، پھر پورا دنیا میں پھیلے گا جناب اسپیکر۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیا نقصان
اس صورت میں پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میں ایک بار پھر اس ہاؤس کی کنڈمنیشن میں ہم ساتھ ہیں، مگر میرا اپیل یہ ہے کہ اب ہمارا رد عمل میں بھی ہمیں ساتھ ہونا چاہیے۔ اور امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا پورا کوشش کریں گے